کیا آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم نے پاکستان کے اصلی یوم آزادی کے دن کیا کہا تھا؟ کیا آپ نے کبھی ان کی اپنی آواز میں یہ سن رکھا ہے؟ آج ہم آپ کو سنوائیں گے۔ 14 اگست کا دن ہم نے باجے بجانے کے لیے مختص کر رکھا ہے۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں باجے لے کر بچے ہوں یا بالغ شہری بے تکان پوں پوں پاں پاں کرتے چلے جاتے ہیں، اور بیچارے پولیس والے بھی اس صورتحال سے تنگ آ جاتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ملک ایک باجے بجانے کے لیے بنایا گیا تھا؟ جی نہیں، یہ ملک ایک بہت عظیم مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ کیا تھا وہ مقصد؟ وہ مقصد تھا ایک قوم جو خود کو عددی اقلیت ہونے کے باعث اکثریت کے جبر کے سامنے غیر محفوظ سمجھتی تھی، اسے تحفظ فراہم کرنا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم، ایک ایسے ملک کا قیام تھا جس میں انسانوں کی برابری اور معاشی مساوات کا عملی مظاہرہ کیا جائے، جو پاکستان کے بانی قائدین کے نزدیک متحدہ ہندوستان میں ممکن نہ تھا۔ 5 بڑے مسائل جن کا تدارک پاکستان کے تصور میں پنہا تھا، کچھ یوں تھے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال سے 20ویں صدی کے اوائل تک مسلمانوں کی سیاسی، معاشی اور سماجی حالت انتہائی پست تھی، اور ہندو اکثریت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس عدم توازن کی بنا پر مسلمانوں کو ان کے جائز حقوق ملنا قریباً ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ اگر آج کے ہندوستان کو دیکھا جائے تو پاکستان کے بانی قائدین غلط نہ تھے۔ کانگریس اور اس کے عمائدین کے نزدیک ایک مضبوط مرکزی حکومت ہندوستان کی وحدت کے لیے ضروری تھی، جیسے کہ برطانوی سرکار نے قائم کر رکھی تھی۔ قائد اعظم اور دیگر مسلم لیگی رہنما اس تصور کو بار بار چیلنج کرتے رہے، اور ان کے نزدیک صوبوں کے پاس زیادہ اختیارات عوام کی خوشحالی کے لیے ضروری تھے۔ اسی لیے پاکستان کے قیام کے وقت ہندوستان کے 2 مختلف خطے اس امید پر اکٹھے ہوئے تھے کہ یہاں مکمل خود مختاری کے ذریعے مسلمان اکثریت اپنے حقوق کا تحفظ کر پائے گی۔ 1935 کے انڈیا ایکٹ کے بعد قائم ہونے والی کانگریسی حکومتوں نے اکثریتی غلبے کی جھلک دکھا دی تھی۔ اس امر کا سب سے اہم بیان جناح صاحب کی 11 اگست کی تقریر ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ آزاد ہیں۔ آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، یا ریاست پاکستان میں کسی بھی مذہبی عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ریاست پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ 15 اگست کو کی جانے والی قائد اعظم محمد علی جناح کی اس تقریر میں اس ویژن کا بھرپور احاطہ کیا گیا ہے۔ Citizens of Pakistan, it is with feelings of greatest happiness and emotion that I send you my greeting. August the 15th is the birthday of the independent and sovereign state of Pakistan. It marks the fulfillment of the destiny of the Muslim nation, which has made great sacrifices in the past few years to have its homeland. At this supreme moment, my thoughts are with those valiant fighters in our cause who readily sacrificed all they had, including their lives, to make Pakistan possible. Let me assure them that Pakistan would remain grateful to them and cherish the memory of those who are no more. The creation of the new state has placed a tremendous responsibility on the citizens of Pakistan. It gives them an opportunity to demonstrate to the world how a nation containing many elements can live in peace and amity and work for the betterment of all its citizens, irrespective of caste or creed. بحیثیت گورنر جنرل پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست کو کی جانے والی تقریر کا وہ حصہ لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، جس میں انہوں نے اس عزم کا بھرپور اعادہ کیا کہ پاکستان ہندوستان کے معاشی طور پر پسے ہوئے مسلمانوں کے لیے ترقی اور خوشحالی کے مواقع پیدا کرے گا۔ انہوں نے 11 اگست کو اقربا پروری اور کرپشن اور بلیک مارکیٹنگ کا ذکر کیا، لیکن عوامی بہبود معاشی ترقی کے بغیر ممکن نہ تھی۔ اسی وجہ سے نوزائیدہ ریاست کی یہ اولین ترجیح تھی کہ وہ پاکستان کے حصے میں آنے والے علاقہ جات جو معاشی طور پر قریباً سبھی پسماندہ تھے، وہاں معاشی ترقی کو فروغ دے۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے امریکی امداد لینے کا عندیہ اپنے انٹرویوز میں دیا تھا۔ بعد ازاں وہ امداد کہاں گئی، یہ ایک الگ بحث ہے۔ آج کے 14 اگست 2021 کو ہم اسی تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا تصور پاکستان کے کلیدی اجزاء آنے والی حکومتوں اور طاقتور اداروں خصوصاً بیوروکریسی نے پورے کیے؟ کیا ایک کثیر الثقافتی پاکستان میں مختلف گروہ اور قومیتیں برابر کے حقوق رکھتی ہیں؟ کیا پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں جو 20% سے سکڑ کر 5% رہ گئی ہیں خود کو محفوظ سمجھتی ہیں؟ کیا ہر سال لاکھوں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں؟
کیا پچھلی دہائیوں میں ہونے والی معاشی ترقی کے ثمرات سب علاقوں تک پہنچے ہیں؟ اور آخر میں، کیا پاکستان اندرونی طور پر مستحکم ہے اور اس جدید مسلم ریاست کا مظہر ہے جس کے خد و خال سر سید احمد خان، محمد علی جناح، لیاقت علی خان، مولوی فضل الحق، حسین شہید سہروردی، فاطمہ جناح اور شیخ مجیب الرحمان نے وضع کیے تھے؟ آج یوم آزادی منانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم ان سوالات پر غور کریں، ان کے ایماندارانہ جوابات کھوجیں، اور اگر اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم ان کے حصول میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر ایک نئے مستقبل کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔